بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، باسط الأرض ورافع السماوات، منزل الآيات البينات، على سيد الخلق الذي هو كثير الرحمات، والصلاة والسلام على أحمد الهادي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقال الله جل وعلا في كتاب المجيد في مقام آخر: فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ کریم آپ کو بھی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آج 4 جون منگل کا دن 2019. اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے. ابھی رمضان کے فضائل بیان کرنے کا تو فائدہ نہیں، اس لیے کہ رمضان تو گزر گیا. میں نے تو اپنے بھائی کو کہا تھا کہ آپ عید الفطر کے بعد کوئی مستقل پروگرام بنا لینا، لیکن انہوں نے اصرار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور مزید ان کو دین کی خدمت کی توفیق دے. چلو رمضان کے بارے میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. انسان کے اوپر کس وقت انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہوتی ہے؟ انسان کب اللہ تعالیٰ کے ہاں معظم اور معزز ہوتا ہے؟ کتنا معظم ہوتا ہے؟ اعظم من بعض الملائکہ، افضل من بعض الملائکہ. انسان مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں
اتنا معظم ہو جاتا ہے کہ اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ ملائکہ سے زیادہ کرتا ہے. حالانکہ ملائکہ تو معصوم جماعت ہے، لیکن کب اللہ تعالیٰ ایک مومن کی تعظیم کرتے ہیں اتنی کہ افضل من بعد الملائکہ، کہ اللہ کریم ملائکہ سے زیادہ مومن کی تعظیم کرتے. کب؟ جس وقت اس مومن کے دل میں 4 چیزوں کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کی تعظیم ملائکہ سے زیادہ کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعظیم کر. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس تھوڑا سا ٹائم ہے، بات ذرا سمجھنا. اللہ کی ذات کی تعظیم کر، اللہ کی کتاب کی تعظیم کر، اللہ کے رسول کی تعظیم کر، رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کر. ان 4 چیزوں کی تعظیم کر. اللہ تعالیٰ تیری قیامت کے دن اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تیری تعظیم کرے گا. اللہ کریم نے ایک قوم کو تباہ کر دیا، فرمایا یا اللہ تو نے کیوں تباہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہوں نے میں خدا کی عظمت کا خیال نہیں کیا تھا، انہوں نے میری تعظیم نہیں کی تھی. تو جو اللہ کی تعظیم نہ کرے، اللہ کے ہاں وہ جانوروں سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے. تو جو اللہ کی تعظیم کرے وہ ملائکہ سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے. اس لیے اگر خدا کے ہاں اپنی تعظیم چاہتا ہے، اتنی تعظیم کہ اللہ کریم تمہیں خدا آواز دے کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دنیا میں تو نے تعظیم کی، میری ذات کی بھی تعظیم کی، میری کتاب کی بھی تعظیم کی، میرے صاحب کتاب محمد کریم کی بھی تعظیم کی. سال کے بعد میں نے مہینہ رمضان کا بھیجا ہے، تو نے اس زمانے کی بھی تعظیم کی. ان 4 چیزوں کی تو نے دنیا میں تعظیم کی ہے. آج میں خدا تیری تعظیم کیسے کرتا ہوں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دنیا میں تو نے اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزاری، دنیا میں تو نے اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق نہیں گزاری. فرمایا لا یکونو، او لوگوں وہ بندہ نہیں جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہ مومن بندہ اللہ کریم فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں تو نے اپنی زندگی میں خدا کے حکم کے مطابق گزاری ہے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزاری. آج میں تیری تعظیم کیا کرتا ہوں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا کی زندگی تو نے میں خدا کی خواہش کے مطابق گزاری، دنیا کی زندگی تو نے میں خدا کی خواہش کے مطابق گزاری. آج آخرت کی زندگی میں خدا تیری خواہش کے مطابق کر دوں گا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تیری میں کیسے تعظیم کی ہے؟ اس لیے کہ تو نے میری ذات کی بھی تعظیم کی ہے، میری کتاب کی بھی تعظیم کی ہے، میرے رسول کی بھی تعظیم کی ہے. چوتھی چیز میں زمانہ پایا جاتا ہے، تو نے رمضان کے زمان کی بھی تعظیم کی ہے، رمضان کے مہینے کی بھی تعظیم کی ہے. آج میں خدا تیری تعظیم کرنے لگا ہوں. کیسے تعظیم؟ اور کسی کی کو تو کوئی دوسرا افطاری کرواتا ہے، کسی کی دعوت تو باپ کرتا ہے، کسی کی دعوت تو بیٹے کرتے ہیں، کسی کی مہمان نوازی رشتہ دار کرتے ہیں، کسی کی مہمان نوازی
نوازی برادری والے کرتے ہیں، خاندان والے کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہم نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ فرمایا دیکھ، دنیا میں باپ جو ہے تیری مہمان نوازی کرتا ہے، ماں تیری مہمان نوازی کرتی ہے، تیرے بھائی بہنیں رشتہ دار قریبی ننیال ددیال میکے سسرال والے وہ تیری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج میں تیری تعظیم کیا کرتا ہوں، نزلا من غفور الرحیم، آج میں خدا تیرا میزبان ہوں، او میرا مومن بندہ تو میرا مہمان ہے، نزلا من غفور الرحیم، آج تو میں خدا کا مہمان ہے، میں خدا تیرا میزبان ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور اللہ تعظیم کیا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ بس کہ تو دنیا کی زندگی میں ان 4 چیزوں کی تعظیم کر۔ اللہ کریم کی تعظیم کیسے کر؟ یہ دل میں یقین رکھ، هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له ولی من الذل ولم یکن له شریک فی الملک والملکوت ولم یکن له شریک فی الارض والسماء ولم یکن له شریک فوق السماء ولا تحت الثرى وما بينهما في الفضاء ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اس کی تعظیم کیسے کر؟ دل کے اندر یقین رکھ کے اللہ ہمیشہ دعاؤں کا سننے والی تیری ذات ہے، تیرے علاوہ سننے کے قابل بھی کوئی نہیں، ہمیشہ تیری ذات دیکھنے والی ہے، تیرے علاوہ دیکھنے کے قابل بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ سننے کی طاقت بھی کسی کی نہیں، دیکھنے کی طاقت بھی کسی کی نہیں، کوئی مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، مشکل کشا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہر کسی کی آہٹ اور آواز کو سننا یہ خاصہ تیرا ہے، تیرے علاوہ کسی میں طاقت۔ انہ هو القوی العزیز فسبح باسم ربک العظیم۔ قرآن نے کہا اسی کی تعظیم کر جس نے کبھی کسی کی تعظیم کی نہیں۔ ساری دنیا اس کی تعظیم کرتی ہے، وہ ساری دنیا کو جھکاتا ہے جھکتا نہیں، وہ ساری دنیا کو جھکاتا ہے جھکتا نہیں، ساری دنیا کو رلاتا ہے روتا نہیں، ساری دنیا کو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، ساری دنیا کو پلاتا ہے پیتا، ساری دنیا کو سلاتا ہے سوتا نہیں، ساری دنیا کو تھکاتا ہے تھکتا نہیں، ساری دنیا کو عاجز کرتا ہے وہ عاجز ہوتا نہیں۔ اس لیے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، ساری دنیا کو بھلاتا ہے خود بھولتا نہیں، ساری دنیا کو رزق دیتا ہے لیتا نہیں، ہر کسی کی آوازوں کو سن کے اس کی مصیبتوں کو حل کرتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں، اس کو مشوروں کی ضرورت نہیں، اسی کو کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انہ هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت، تو جو مخلوق ہے مخلوق کے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت۔ اس لیے یہ دل میں یقین رکھ کہ اللہ تیری بلندی سب سے اوپر ہے، تیری عظمت سب سے اونچی ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے العظمت ردائی، او لوگو میری تعظیم کی چادر بڑی اونچی ہے، میری تعظیم والی چادر بڑی اونچی ہے، اگر کوئی میری تعظیم تک پہنچنے کی کوشش کرے فرمایا فمن نازانی منو، جو میری تعظیم نہ کرے اونٹا کر کے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دوں۔ اس لیے فرمایا 4 چیزوں کی تعظیم کر، اللہ کریم کی ذات کی تعظیم کر،
اللہ کی بات کی تعظیم کر، اللہ کے قرآن کی تعظیم کر، اللہ کے رسول کی تعظیم کر، رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کر۔ کیوں؟ رمضان کی تعظیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا رمضان کے روزے رکھنے، تو روزے رکھ۔ اللہ نے تمہیں کہا رات کو قیام کرنے کا، رات کو قیام کر۔ دوسرا، جی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اگر کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا نا تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کی تعظیم کرے، سر عام کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ یہ ہے رمضان کی تعظیم، یہ چوتھا درجہ ہے تعظیم کا۔ پہلے رمضان کے روزے رکھ، رات کو قیام کر، اللہ سے استغفار کر، توبہ کر، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کر، بے حرمتی نہ کر۔ یہ اللہ کے شعائر ہیں۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے بتائیں آپ کو؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ تمہارے روزے رکھنے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ اگر تم سارا سال روزہ رکھو، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی بندہ بھی الیاذ باللہ نہ رکھے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی ہے؟ کچھ نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ لیکن یاد رکھ، یہ تیرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ بہار کے موسم آنے سے پہلے ایک بارش برستی ہے، برستی ہے کہ نہیں؟ وہ بارش جس وقت برستی ہے وہ درختوں کے پتوں کو دھو کے کلین بالکل صاف اور ستھرا کر دیتی ہے، ایسے جیسے کسی نے صرف لگا کے پتوں کو صاف کر کے دھویا ہے۔ تو درختوں کی رونق بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ شادابی بڑھ جاتی ہے، ہریالی بڑھ جاتی ہے، مناظر جمیل ہو جاتے ہیں، انسان دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ جس طرح وہ بارش برس کے درختوں کے پتوں کو دھو کے صاف کر دیتی ہے، اس بارش کو کہا جاتا ہے رمضان۔ اس سے ہے رمضان۔ جس طرح وہ بارش درختوں کے پتوں کے غبار اور گرد و غبار کو دھو کے صاف کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کے گناہوں کو دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اگر تو رمضان کے روزے رکھے، تعظیم کی ہے، رات کو قیام کیا، اللہ سے استغفار کی، رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ صفائے ہستی سے تیرے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن تیری نیت ہو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی روزہ رمضان کا اسی لیے ہے۔ دو آدمیوں کا تعلق کمزور ہو جائے نا، ایک آدمی ادھر ہو، ایک آدمی دوسرے صوبے میں ہو، دور رہنے سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا نا، اچانک وہ آدمی آ گیا اس کے گھر میں، یہ اس کو ملا، خوشی ہوئی، تعلق زیادہ مضبوط ہو گیا۔ صرف ٹیلی فونک نہیں، ٹیلی فون پہ تو صرف بات چیت ہی ہوتی ہے نا۔ وہ آیا، آ کے اس کو ملا، اس کا تعلق مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ سال کے بعد وہ آیا، جب ملا اس کو خوشی ہوئی، تعلق مضبوط ہو گیا۔ تو جس وقت انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہونے لگتا ہے نا، اللہ رمضان کو بھیج دیتا ہے، آپ اس کو مل کے میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیں۔ یہ اس وجہ سے آ کے ہے۔ اگر پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ کرو، پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا قصور نہیں ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعظیم تیرے دل میں زیادہ ہو جائے۔ اللہ کی تعظیم کر، اللہ کی کتاب کی تعظیم کر، اللہ کے رسول کی تعظیم کر، اور رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کر۔ اب ایک دو مثال سن لیں بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جانے لگے، کیسے تعظیم کر؟ جیسے محمد کے صحابہ نے تعظیم کی۔ 20 عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ آپ جس وقت خیبر کی طرف جانے لگے، مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف خیبر کا راستہ آتا ہے، 90 میل کا فرق ہے مدینہ منورہ سے۔ جس وقت جانے لگی، ایک چھوٹی معصوم بچی تھی، باقی عورتیں، اب سواریاں پوری ہو گئیں، اس بچی کے لیے جگہ نہیں بنی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تالی ارکبی مایا، او معصوم بچی تیرے دل میں شوق ہے جہاد کا، صحابی کی بچی ہے جس کی والدہ بھی جہاد میں شریک ہونے لگی، جس کا والد بھی جہاد میں شریک ہونے لگا، وہ معصوم بچی کہتی ہے بابا میں نے پیچھے نہیں جانا، میں نے گھر نہیں جانا، اگر تم محمد کے ساتھ جاتے ہو اللہ کی قسم میں پیدل چل کے محمد کے ساتھ جاؤں گی، اگر سواری کوئی نہیں تو میں پیدل چل کے خیبر والے غزوے میں پیغمبر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ باپ اور ماں نے منع کیا، بچی تو چھوٹی معصوم بچی ہے، وہاں پہ جنگ کا موقع ہوگا، بچوں کا دل معصوم چھوٹا ہوتا ہے، جس وقت گھمسان کی لڑائی ہونے لگتی ہے تلواریں چل جاتی ہیں خون بہنے لگتا ہے، معصوم بچوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، اس لیے بچی کو منع کیا کہ تو نے جانا نہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں نہیں میرے ابا جی اللہ کی قسم میرا دل کمزور نہیں، میں تو خوش ہوں گی کہ کتنے زخم میرے باپ کو لگتے ہیں اللہ کی تعظیم کی خاطر، محمد کی تعظیم کی خاطر، ابا جی میں پریشان نہیں ہونا مجھے آپ جانے دو۔ اونٹ کے اوپر سامان بھی رکھا ہے، جگہ نہیں اس معصوم بچی کو بیٹھانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تالی ارکبی مایا، تیرے دل میں محمد کی تعظیم موجود ہے، اللہ کی تعظیم موجود ہے، اللہ کی کتاب کی تعظیم موجود ہے، کیا کر ارکبی مایا، میں محمد کی اونٹنی کے اوپر میرے ساتھ تو سوار ہو۔ دنیا کی دولت ایک طرف، محمد کی صحبت ایک منٹ جس بندے کو مل جائے ساری دنیا کی قیمت سے زیادہ وہ ایک منٹ کی صحبت ہے محمد کی۔ آپ نے فرمایا تالی ارکبی مایا، میں محمد کی اونٹنی کے اوپر پیچھے سوار ہو جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بچی معصوم بڑی خوش ہے، کہتی ہے کنت ردیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے خیبر کے مقام پہ گئی۔ کہتی ہے فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الطَّرِيقِ، وہ بچی خود بیان کرتی ہے راستے کی حالت، کہتی ہے میں محمد کی اونٹنی پہ سوار ہو کے خیبر کی طرف جانے لگی، لما یرید ارتاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے جس وقت محمد کریم کو تھکاوٹ ہوتی ہے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی کو روکتے ہیں، روک کے نبی علیہ السلام نیچے اترتے ہیں۔ آپ نیچے اتر کے آپ فرماتی ہیں ہاتھ نہیں ہاتھ یادا کے، وہ معصوم بچی اونٹ پہ بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام پہلے اترتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنا ہاتھ میں محمد کو دے، وہ معصوم بچی اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے، فَيُمْسِكُهَا فَيُنَزِّلُهَا، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے کے اس معصوم بچی کو اونٹ سے نیچے اتارتے۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہے کہ آج مجھے صحبت اور شرف محمد کریم کی ملی ہے۔ پہنچتے پہنچتے خیبر کے مقام پہ جس وقت پہنچ گئے، غزوہ خیبر جس وقت فتح ہوا ہے، خیبر کا علاقہ فتح ہوا ہے، کچھ ایام کے بعد اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ یوں مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے، تقسیم کرتے کرتے یہ چھوٹی بچی عورتوں کے صحابہ کے پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کے پیچھے چند بچے ہیں، ان بچوں کے پیچھے یہ معصوم بچی پیچھے جا کے بیٹھی ہے، اندر اندر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کرتے کرتے ایک چھوٹا سا ہار نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ہار سمجھتے ہو؟
ہار جو لڑکیاں نہیں پہنتی گلے میں، قلادہ ہار جو ہے موتیوں کا، وہ ہار نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا مال غنیمت میں۔ نبی علیہ السلام دیکھنے لگے کہ وہ معصوم بچی کدھر ہے۔ مسئلہ بھی سمجھنا ہے کہ نہیں؟ تلاش وہ کرتا ہے جو عالم الغیب، نبی علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، تلاش وہ کرتا ہے جو حاضر ناظر۔ آپ نے فرمایا این البنت، او کدھر گئی چھوٹی لڑکی جو میں محمد کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آئی ہے؟ آپ نے پوچھا وہ کدھر گئی لڑکی؟ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام اوپر اٹھ کے صحابہ کرام میں دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے آخر میں نظر نبی علیہ السلام کی آخر میں اس معصوم بچے کے اوپر پڑی۔ آپ نے فرمایا تالی الیہ، ذرا میرے قریب آ۔ وہ چھوٹی لڑکی نبی علیہ السلام کے قریب آئی۔ آپ نے اس ہار کو اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر یوں رکھ کے فرمایا ہاذہی نصیبوں کے وحظوں کے، او میری بچی یہ تیرے نصیب میں یہ غنیمت کا ہار آیا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں پکڑ کے نبی علیہ السلام سے ہار کو لے کے میں پہننے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا 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 واللہ انا البسک یا بنتی، او میری بچی میں محمد کو خوشی ہوگی اگر میں اپنے ہاتھوں سے تیرے گلے میں ہار ڈالوں۔ وہ کہتی اللہ کے پیغمبر اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی اور سعادت۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے فَأَلْبَسَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ محمد کی تعظیم کر۔ وہ کہتی ہے واللہ ما تغادر من رکبتی، جو محمد نے ہار پہنایا ہے لوگوں، اللہ کی قسم ساری زندگی میں نے دوبارہ اتارا نہیں، ساری زندگی میں نے دوبارہ اتارا نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہتی ہے لِأَنَّ يَلْبَسُنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کے ہاتھوں کی تعظیم یہ میں نے کی ہے، جو محمد نے ہاتھ لگا کے ہار پہنایا ہے ساری زندگی وہ میں نے دوبارہ نہیں اتارا۔ کیوں؟ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ ہار محمد نے پہنایا، یہ کسی اور نے نہیں پہنایا، یہ محمد کریم نے مجھے ہار پہنایا ہے۔ اس لیے کہتی ہے میں نے ساری زندگی اتارا نہیں۔ جس وقت فوت ہونے کے قریب پہنچی، لمبا زمانہ گزر گیا، کہتے لگی ہے اوصیکم اوصیکم، او لوگوں میں تجھے وصیت کرتی ہوں اس ہار کو میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا، کوئی بندہ بھی اتارے نہیں، میری گردن میں یہ ہار رہے گا۔ قیامت کے دن میں نبی علیہ السلام کو دکھاؤں گی کہ اللہ کے پیغمبر ہاذہی قلادتک، اللہ کے پیغمبر یہ وہی ہار ہے جو تو نے میں غریب کی گردن میں لٹکایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آپ نے میری گردن میں ہار پہنایا تھا، آج ضرور اللہ کے پیغمبر میرے لیے سفارش بھی آج ضرور کرو۔ فرمایا یہ میں نشانی لے کے جاؤں گی، اگر نبی علیہ السلام بھولنے لگے تو میں کہوں گی اللہ کے پیغمبر تمہاری صحبت کی نشانی موجود ہے میرے پاس، یہ گلے کا ہار۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی تعظیم کر، اللہ کی کتاب کی تعظیم کر، اللہ کے رسول کی تعظیم کر، رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کر۔ ایک مثال اور بیان کر دیں، تھک تو نہیں گئے؟ حضرت عمر ابن خطاب جمعے کے دن لباس پہن کے نیا مسجد کی طرف آ رہے تھے، تو حضرت عباس کا جو گھر تھا اس کا جو میزاب ہے، جو پانی نکلنے والا پرنالہ نہیں ہوتا، وہ پرنالہ اس گلی میں گرتا تھا جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے آتے تھے۔ حضرت عمر
کپڑے پہن کے سفید مسجد میں آ رہے تھے، تو حضرت عباس نے 2 مرغے ذبح کیے اپنی چھت کے اوپر، 2 چوزے، فرخان، یذبح فرخان، فرخ کہتے ہیں مرغی کے چوزے کو۔ حضرت عباس نے مرغی کے 2 چوزے ذبح کیے اپنی چھت کے اوپر، ذبح کر کے بعد میں کچھ پانی لے کے تو چھت میں پانی ڈالا تاکہ وہ جو خون ہے نا وہ پرنالے کے راستے پانی میں مل کے نیچے چلا جائے نا۔ اب حضرت عباس کو پتہ نہیں کہ نیچے عمر گزر رہے ہیں، عمر کو پتہ نہیں کہ عباس نے اوپر مرغے ذبح کیے ہوئے۔ حضرت عمر لباس پہن کے نیچے سے گزر رہے، حضرت عباس پانی پھینک کے نیچے چلے گئے، تو حضرت عمر جس وقت گزرے نا تو حضرت عمر کے اوپر وہ خون اور پانی مکس جو قطرات تھے وہ حضرت عمر کے کپڑوں کے اوپر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اوپر سے جمعے کا ٹائم ہے، اب میرے کپڑے خراب ہو گئے، تو حضرت عمر نے حکم دیا فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ، حضرت عمر نے حکم دیا اس میزاب کو، اس پرنالے کو یہاں سے اتار کے رکھ دو، اس کو یہاں سے کیا کرو، اتار دو۔ کہ حکم دے کے حضرت عمر فرجع الی بیتہ وغیر ثیابا من غیر ثیابہ، حضرت عمر گھر گئے، جا کے فوری کپڑے بدلے، کپڑے تبدیل کر کے واپس آ کے نظر پڑی تو پرنالہ کسی نے وہاں سے اتار دیا تھا۔ حضرت عمر کے حکم کی تعمیل کر کے پرنالہ وہاں سے اتار دیا ہے۔ حضرت عمر آئے، جمعہ کا خطبہ ہوا، حضرت عباس بھی موجود ہیں۔ خطبہ ہونے کے بعد حضرت عباس نے کہا یا امیر المؤمنین، اے عمر امیر المؤمنین، لماذا نزعت هذا المیزاب، هل انت تعلم هذا وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الشریفہ۔ عمر یہ جو تو نے پرنالہ اتارا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ لا ادری، مجھے اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے، میرے تو کپڑے خراب ہوئے، پانی یوں راستے میں گر رہا تھا اس لیے میں نے پرنالہ اتارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں عمر وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الشریفہ، عمر یہ محمد نے اپنے عزت والے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ عمر تمہیں پتہ نہیں یہ پرنالہ محمد کریم نے خود لگایا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اقسم بجلال اللہ ما ادری، اللہ کے جلال تعظیم کی قسم ہے مجھے پتہ کوئی نہیں تھا۔ جلدی کر عباس، باقی کام بعد میں کریں گے، جلدی کر، محمد کی تعظیم اس چیز میں کام کیا ہے، اس طرح کرنا یہ محمد کی تعظیم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ پرنالہ میزاب خود لگایا ہے، میں عمر کی اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس چیز کو محمد لگائے عمر اتارنے کی طاقت رکھ سکتا؟ جلدی کر عباس، جلدی کر، جلدی کر۔ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، عباس کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، کندھوں پہ کھڑا کر کے فرمایا اے عباس اسی جگہ پہ رکھ دے جہاں پہ محمد نے رکھا تھا۔ کیوں؟ محمد کریم کی تعظیم اسی چیز میں ہے، اس پرنالے کو ادھر ہی رکھ دے۔ میں عمر کے ساری زندگی کپڑے خراب ہوتے رہیں پرواہ کوئی نہیں، لیکن محمد کریم کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جلدی کر عباس، اس کو اسی جگہ پہ رکھ دے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جگہ پہ رکھ دے جہاں پہ محمد نے لگایا تھا۔ حضرت عباس نے دوبارہ وہ پرنالہ اٹھا کے اسی جگہ کے اوپر نصب کر دیا ہے۔ کیوں؟ ھذا تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ کرام نے فرمایا او لوگوں
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگو، اس وقت تک کوئی بندہ تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت اور تعظیم میں محمد کی نہیں کرو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تؤمن باللہ العظیم فسبح باسم ربک العظیم، اس طرح تعظیم کر محمد کی جس طرح صحابہ کرام نے تعظیم کیا۔ عبداللہ ابن عمر مکے کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے راستے میں ایک مقام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سڑک سے ہٹ کے اندر پہاڑوں میں داخل ہو گئے، پہاڑوں میں داخل ہو کے پھر واپس آ گئے۔ پوچھا جاتا ہے او خطاب کے لڑکے، تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ راستہ سیدھا ہے نا؟ حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ ابن عمر، سیدھا راستہ ہے، اچانک سیدھے راستے سے بائیں جانب سے ہوئے، اندر سے ہو کے واپس آ کے پھر سیدھا